बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की बात प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान फ़ाखर मलिक हाज़िर खिदमत है। आज हम मुल्क में बढ़ते हुए सियासी तूफ़ान के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अभी इलेक्शन का तयन नहीं हुआ, ना इलेक्शन की तारीख़ कोई आई है, लेकिन इत्तेहादी हलीफ जमातों में इख्तलाफात नुमायाँ होने शुरू हो गए हैं। अगरचे इसका एक तारीख़ी पस मंज़र भी है, लेकिन सिर्फ़ एक कॉमन थ्रेट के ख़त्म होने के बाद इत्तेहादी जमातों का ये रवैया अजीब व गरीब लगता है। हमारे साथ जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम डोगर साहब हैं। असलम डोगर साहब तारीख़ पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और पिछले 30 सालों में होने वाले खेल तमाशों के ऐनी शाहिद भी हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई और क्या ये कुदरती सूरत हाल है और क्या ये सूरत हाल मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएगी या नुकसान पहुँचाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर है एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। नून लीग वाले एक दूसरे को धमकियाँ देते रहे हैं। फिर इमरान खान का ख़तरा इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो इकट्ठे हो गए और इमरान खान को सब ने मिल के निकाला। तो अब ये एक इख्तलाफ जो है इनके दरमियान जो हो रहा है, ये दो बातें इंडिकेट कर रहा है। पहली बात तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब उन्हें शायद इमरान खान का ख़तरा उतना नज़र नहीं आता। ख़ास उनकी हद तक तो सूरत हाल ये ऐसे नज़र आती है जैसे वो ये समझते हैं कि इमरान खान जो है अब उन्हें ना कोई इक़्तिदार में आने देगा, ना उनकी कोई ऐसी सूरत बनेगी कि वो असेंबली में हमारे लिए थ्रेट बने। दूसरी बात यह है कि इससे ये भी इम्कानात पैदा हो रहे हैं कि ये जो इसी साल में इलेक्शंस हो जाएंगे, ये जो इन दो लोगों का इख्तलाफ है। तीसरी बात इसमें मलिक साहब ये है कि हमारे यहाँ जो सियासत रही है वो जिसको वोट मिलते हैं वो मिलते हैं मुखालफत के, वो मिलते हैं अपोजिशन के। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि कोई बंदा भी ना मंशूर देखता है, ना उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम देखता है, ना उस पर कोई डिस्कशन होती है। वो एक सेरेमोनियल इशू ज़रूर होता है। जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है वो दी जाती है कि पार्टी नारा कैसा लगाती है, पार्टी जो है लोगों को मोबिलाइज़ कैसे करती है, या आप यूँ कह लें कि लोगों को गुमराह कैसे किया जाता है। लोग बार बार गुमराह होते हैं। कोई बंदा भी जो है मैं समझता हूँ कि जो पार्टी का मंशूर ना देखता है, ना किसी पार्टी से कभी ये सवाल करता है कि भाई आपने मंशूर में कहा था मैं ये करूँगा, नहीं, उसने नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो एक रवैया है जो इख्तलाफ पार्टियों में नज़र आ रहा है, तो वो यही नज़र आ रहा है कि एक तो इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन, उन्हें यकीन होगा कि अब इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन होंगे तो उनकी आपस में एक यूँ समझें कि कोई बनती नहीं है कि यानी पीपल पार्टी जो है उसको नून लीग अकोमोडेट करे, नून लीग को पीपल पार्टी अकोमोडेट करे, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये जो 4-5 बड़ी पार्टियाँ हैं कि यानी अब नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और ये जो नई पार्टी है, ये अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद ये लोग असेंबली में जाएंगे और मेरा ख्याल ये भी बहुत से लोगों को सूट करेगा कि मखलूत किस्म की हुकूमत बने। मखलूत किस्म की हुकूमत जो होती है उसका जो कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है, लेकिन मुल्क को ये नुकसान होता है कि वो को बहुत यानी कॉन्क्रीट स्टेप नहीं ले सकती और फिर उन्हें जो अपोजिशन के लोग होते हैं वो उन्हें बहुत बुरी तरह से ब्लैकमेल करते हैं, खुद उनके साथी उन्हें बहुत ब्लैकमेल करते हैं। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इख्तलाफ जो है एक बहुत सियासी पस मंज़र रखता है। मादी में भी इनकी आपस में बहुत दूर तक लड़ाई जारी रही, सियासी लड़ाई रही। तो क्या ये लड़ाई की टेंस जो है, उसकी हिद्दत जो है, इस इलेक्शन में भी नज़र आएगी या उससे मुख्तलिफ होगी? एक बात तो ये है कि बड़ी हद तक आप ये देखें कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ है उसमें हल्के तकरीबन अलहदा हो गए हैं। पीपल पार्टी ने सिंध पे कब्ज़ा कर लिया है और कुछ बलूचिस्तान में, इसी तरह से नून लीग जो है वो आप समझें कि पंजाब में और सूबा KPK में हमें नज़र आती है और कुछ बलूचिस्तान में, ये सारे मिलके कर रहे हैं। तो एक तो मैं समझता हूँ कि अब इलेक्टेबल्स की सियासत हो गई है कि यानी नज़रियाती सियासत तो है, लेकिन आप ये देखें कि ग्राउंड लेवल पे लोग इलेक्टेबल्स को उन पसंद करते हैं, इलेक्टेबल्स को चुनते हैं क्योंकि वो उनके काम करते हैं। वैसे भी एक सरपरस्ती वाली हर बंदा ये चाहता है कि मुझे कोई मसला हो तो कोई किसी न किसी से मैं कह सकूं। तो इन पार्टीज़ ने ऐसा एक सेटअप बनाया हुआ कि इसमें यही लोग जो हैं वो यानी कामयाब होते हैं। अब फ़ौज जो है वो अभी ख़ास तौर पर फ़ौज की बात भी नहीं करनी चाहिए। जनरल बाजवा ने पिछली जो असेंबली है उसमें एक रोल प्ले किया और इमरान खान साहब जो आ गए। अब इमरान खान साहब का मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी उन्होंने नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने ये नहीं करना चाहिए था कि उन्होंने फ़ौज को कहा कि मुझे सपोर्ट करो, कि न्यूट्रल्स क्यों न्यूट्रल होते हैं, मेरे साथ बात करें।
یعنی وہ پولیٹیکل پروسیس کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بات کریں, کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں یہ ساری چیزیں ریورس ہو جائیں اور میرے لیے کوئی گنجائش بن جائے, تو وہ بظاہر بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو میرا خیال عمران خان صاحب کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ان کی کوئی صورتحال ہوگی. لیکن اگر ان کی پارٹی الیکشن میں کھڑی ہوتی ہے تو یہ بات بھی ہے کہ اس میں اس کے ووٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا بھٹو صاحب نے جس طرح نظریاتی ایک لڑائی لڑی اور جیتی, اب اس کے بعد بڑی پارٹی کے لیڈر جو اس وقت زیر اعتاب ہیں وہ بھی ایک نظریاتی لڑائی کی صورت انہوں نے اختیار کی. دیکھیں, اس وقت بھی بھٹو صاحب جیتے تھے اور اب بھی ان کا ووٹ بینک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں برقرار ہے. کیا یہ نفی نہیں کرتا صورتحال کی کہ الیکٹیبل جیتیں گے؟ کیونکہ پہلے تو وہی لوگ جیتے تھے جو ان دو لیڈروں کے ہم نواد ہیں یا ان کے پارٹیوں کے اندر تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس سوشل میڈیا اس کا بڑا اسٹرانگ ہے. اس کو سوشل میڈیا میں بہت لوگوں کی ہیلپ حاصل ہے. اور سوشل میڈیا جو ہے جو ایک فضا بناتا ہے وہ بعض اوقات بالکل ڈیفرنٹ فضا ہوتی ہے. پہلے صورتحال یہ تھی کہ آن گراؤنڈ بھی لوگ ان کے ساتھ تھے, اب آن گراؤنڈ جو لوگ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو اب ایکچولی جو ہمیں نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا میں, کیا یہ الیکشن میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگا, یہ دیکھنے والی بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ ایسا ممکن ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے کسی اور نام سے, جیسے عوام دوست یا اور کوئی انصاف پارٹی یا کوئی اور نام لے کے اس کے لوگ الیکٹ ہو سکتے ہیں کہ اس وقت ایسی پوزیشن؟ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے, کچھ نہ کچھ تو وہ ایسی صورتحال پیدا کریں گے کہ جی الیکٹ ہو جائیں. اور وہ کیونکہ جو الیکشن لڑنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اگر ہمیں پی ٹی آئی کی سپورٹ مل جائے تو ہم الیکشن جیت سکیں گے. تو یہ ایک کیفیت اور یہ جذبات تو موجود ہیں, لیکن ان کو کیش کرانا آسان نہیں ہوگا بلکہ خطرناک ہوگا. تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہیں اس شاہراہ پہ چڑھا دیا گیا ہے جس شاہراہ پہ پہلے الطاف حسین سفر کرتے رہے. کیونکہ الطاف حسین بھی پاپولر تو تھے اور ان کے ووٹ بھی تھے, وہ شہر بھی بند کروا دیتے تھے, لیکن انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا کہ تشدد کے ذریعے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نہیں ہیں, لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے لوگ ہیں, یہ کنفیس کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے چیزیں جا رہی ہیں, جس طرح سے معاملات آگے چل رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جنہوں نے کوئی 9 مئی کے واقعے میں کوئی کردار ادا کیا ان کے ساتھ مجھے کوئی رائت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بھارتی جوتشیوں کے ایک گروہ نے یہ فورکاسٹ کی ہے کہ پاکستان میں اگست کے پہلے 3 ہفتوں کے دوران ایک ایسا زلزلہ آئے گا سیاسی طور پہ جو ساری چیزوں کو میڈیا میٹ کر دے گا. ماضی میں بھی یہ لوگ جوتشی, نجومی, یہ سٹار والے لوگ ایسی پریڈکشنز کرتے رہے ہیں, اور اب بھی پاکستانی بھی بعض پریڈکشن کرنے والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے. اگر کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے تو آپ کے خیال میں اس کا کیا امکان ہے, کیا ایسی صورت ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کئی تو چیزوں پہ میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں, تھوڑا سا میرا بھی اس سے تعلق رہا ہے. اس کی علم نجوم ہے یا علم دست شناسی ہے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جو گفتگو ہمارے ہاں کی جاتی ہے, مثلا میں ایک بی بی ہے جو بڑا تقریریں کرتی ہے, وہ بولتی سٹارز کے حساب سے تو کوئی حساب ہی نہیں لگاتا دنیا میں, وہ پلانٹس کے لگاتا ہے, سیاروں سے لگاتا ہے, ستاروں کا کوئی حساب نہیں ہوتا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں سہیل وڈائچ صاحب, انہوں نے گورنمنٹ جانے کی پریڈکشن کی تھی اور وہ بالکل عین اسی طرح سے پوری جیسے انہوں نے کی تھی. وہ تو نجومی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ جو سہیل وڈائچ صاحب کے پاس علم نجوم ہے نا, وہ زیادہ طاقتور ہے جو ہمارے وہ دوست جو ہیں بھارتی دانے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی اور چیزیں سٹیبل ہوتی جائیں گی اور کوئی نہ کوئی اچھی صورت نکلتی رہے گی. پاکستان مضبوط بھی ہوگا, آگے بھی بڑھے گا, اور کیونکہ یہ اس کی ایک بڑی ریکوائرمنٹ ہے, یہ پوری دنیا کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے. اور میں اگلی بات کروں گا کہ انڈیا مضبوط پاکستان ہونا جو ہے انڈیا کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا دلدلہ برپا ہونے کا کوئی امکان ہے؟ میرا نہیں خیال کچھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اگر اس کو مفروضے کو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک مفروضہ ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس سے یہ ساری سیاست, یہ الیکشن, یہ سارا کچھ میلے میٹ ہو جائے؟ میں نے اصل میں وہ ان کی پریڈکشن نہیں پڑھی کہ وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. پھر یہ کہ وہ کیونکہ میرے تو حساب سے جو میرا ستاروں پہ جو میری نظر ہے تو وہ تو میں نہیں دیکھ رہا کہ پاکستان میں کوئی بہت عذاب آ رہا ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بہت بلیسڈ ملک ہے. پاکستان میں آپ ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے یہاں
کہ مطلب یہ کہ دیکھیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ مہنگائی ہو رہی، ساری باتیں آپ رہی ہیں، لیکن آپ کو بھی غور کریں کہ کون، مجھے کوئی 2 بندے آپ بتائیں جنہیں کہ ہم نے بھوک سے مرتے ہوئے دیکھا، ہمارے گھر میں یہ بھوک سے مر، اگر فرض کریں کوئی پریشانی سے ہوا ہے، مسئلہ ہوا، خودکشی کا لی، وہ تو سویڈن میں بھی ہوتی ہے، جو دنیا کا سب سے امیر ملک ہے، وہ تو اس میں بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ یہ ہمارے جو، یہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا کہ یہ ہمارے جو مزار ہیں، جو بزرگ ہیں، انہوں نے تو گارنٹی کی ہوئی ہے کہ آپ کو ہم نے بھوکا نہیں مرنے دینا، بھوکا نہیں مرنے دینا۔ تو ہمارے ہاں ویسے بھی جو ہے کوئی 80% آبادی جو ہے، جیسے ملک صاحب دیکھتے ہیں، وہ کاشتکاری سے وابستہ ہے، اور وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنے سال کے دانے سنبھال لیتے ہیں۔ یہ کرائسس جو آتا ہے نا مینلی، وہ آتا ہے شہری علاقوں میں، شہری علاقوں میں اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ گندم جو ہے نا، یہ افغانستان میں اور سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں سمگل ہو جاتی ہے، تو لیکن ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ایسی صورتحال تو نہیں ہے۔ ناظرین، آپ ابھی ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، وہ بہت پر امید ہیں کہ نہ کوئی سیاسی زلزلہ آئے گا اور نہ کوئی اس کی کوئی امکان ہے۔ جوتشی جس طرح بھی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ ان کو نگیٹ کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یقین ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اس پوری دنیا میں ایک مستحکم مضبوط ملک بنے گا، اور یہ وقتی جو کرائسس ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔